السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا جس میں 6 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ ان میں سے 3 کا تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ یہ جو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اسی حادثے میں شہید ہونے والے سپاہی محمد شعیب شہید کی میت ان کے گاؤں پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ ایمبولینس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، شعیب شہید کی میت جب لے کر ایمبولینس جب گاؤں میں پہنچی تو بہت بڑی تعداد میں اہل علاقہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ایمبولینس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک کربے زندہ باد، پاک کربے زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ ناظرین، شعیب شہید کی میت ان کے گھر سے قبرستان کے لیے لے جائی جا رہی ہے۔ ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ چونکہ رات کا ٹائم ہے اس لیے ویڈیو اس طرح سے کلیئر نہیں ہے جس طرح دن کو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سارے جتنے بھی مناظر ہیں جنازے کے، اس کے بعد پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے جو سلامی دی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی جائے، اور آخر میں کوشش کروں گا کہ شہید کے جو لواحقین ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائی جائے اور ان کی جذبات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ ناظرین، محمد شعیب شہید کی عمر تقریباً 32 سال تھی اور وہ تقریباً 14 سال سے پاک آرمی میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق محمد شعیب شہید نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول پنڈ سلطانی سے 2007 میں پاس کیا تھا۔ اس کے بعد وہ پاک آرمی میں بھرتی ہوئے اور جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق ان کی جو یونٹ تھی وہ میڈیم آرٹلری تھی۔ گزشتہ 1.5 سال سے وہ پاکستان آرمی کے محکمے ایویشن میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا بلوچستان میں اور اس میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ 5 مزید آرمی کے اہلکار بھی شہید ہوئے۔ ان میں سے 3 کا تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ محمد شعیب شہید کی نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ ان کی نماز جنازہ کے مناظر ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ان کی میت قبرستان لے جائی جا رہی ہے۔ محمد شعیب شہید کی نماز جنازہ قاری عبدالرحمن آف اٹک نے پڑھائی۔ انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ محمد شعیب شہید کی تدفین ان کے آبائی قبرستان میں کی گئی اور انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ وائس آف جندال نے اس کی ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹے میں جو ناظرین، اندھیرا بہت زیادہ ہے، لائٹ کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے، لیکن موٹر سائیکل، گاڑیاں اور جو پیدل لوگ چل رہے ہیں ان کے موبائل کی لائٹوں سے اگر آپ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں نماز جنازہ کے ساتھ لوگ موجود ہیں۔ مناظر ہیں محمد شعیب شہید کے نماز جنازہ کے جو گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، شعیب شہید کی میت قبرستان پہنچا دی گئی ہے۔ نماز جنازہ سے قبل قاری عبدالرحمن نے خطاب بھی کیا ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ شہید کی شہادت میں موت ہے۔ اللہ رب العالمین انہوں شہادت قبول فرما لے۔ اگر شعیب اختر نہیں طرفوں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا بھی ٹائم مقرر ہے اور جانے کا بھی مقرر ہے، لیکن وہ جانتی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ کب اس بندے کو میں نے دنیا میں بھیجنا ہے، اس نے کتنا رزق کھانا ہے، کتنا کمانا ہے، اور کب اس نے دنیا سے واپس چلے جانا ہے۔ آج میں اور آپ جس بھائی کے جنازہ کے لیے آئے ہیں، ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہمارا جنازہ پڑھنے بھی دنیا آئے گی۔ تو یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسی جگہ ہے یہاں کے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہے کہ میں موت کا انکار کرتا ہوں، مجھے نہیں آنی۔ یاد رکھیں روز قیامت ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ اسرائیل بتاؤ کوئی ایسی روح ابھی باقی ہے جس کو آپ نے ابھی تک قبض نہیں کیا؟ تو فرمائیں گے یا اللہ میں نے تمام جنات، انسان، چرند پرند ہر ایک چیز کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے میرے حکم سے تم بھی مار جاؤ۔ اس کے بعد قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ تو اللہ رب قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرمائیں گے آج مجھ اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا یہ جو بھائی آج دنیا سے چلا گیا، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے، بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے ایک موت۔ ہمارا یہ بھائی آج جو دنیا سے گیا ہے، یہ وہ شہادت، وہ عظیم موت لے کر گیا ہے جس کی لوگ دعائیں کرتے ہیں اور انہیں نہیں ملتی، قسمت والوں کو ملتی ہے کہ اپنے وطن عزیز پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے جس کا، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بارڈروں کے اوپر رات کو کھڑے رہتے ہیں، میں اور آپ سکون سے سوتے ہیں۔ یہ بھائی آج اپنی بیوی کو، بیوہ، بچوں کو یتیم کرا کر ہم سے یہ چاہ رہا ہے اور یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر رہنا کسی نے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ شہید ہے، اور قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ نہ کہو اس کو مردہ جو اللہ کی راستے میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو یہ جاتے ہوئے پیغام دے کر جا رہا ہے دنیا میں رہنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں اگر زندگی ہم رمضان کی طرح گزاریں گے تو موت ہماری عید کی طرح انشاءاللہ آئے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اس بھائی کی اللہ رب العزت کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ہم نے دنیا کے اندر آئے ہیں تو میں نے کیا عرض کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے جنوں اور انسانوں میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ آج میں اور آپ کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آیا اس بھائی کی طرح ہماری موت آنی ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا، یا ہماری موت ایسی آنی ہے کہ کہیں کسی گڈھے کھڑے میں، کسی گڑھے میں ہم مرے ہوئے پڑے ہوں گے، دنیا میں اٹھا کر گئی چلو یار اس کو دفنا دو؟ آج رشک آتا ہے ایسی موت کے اوپر
کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے جس سے آنسو نکلا ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں حفاظت کے لیے رات کو جاگی ہو. سبحان اللہ. بے تو شک یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں رات کو حفاظت کے لیے جاگی ہے، اور میں اور آپ سکون سے سوئے رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے. شہید کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا. تو یہ جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہا ہے، دنیا میں اندر ہم نے رہنا ہے تو اپنی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ موت ایسی آئے. اب کتنی آپ میں سے ایسے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، لیکن انہیں نہیں ملتی. تو یہ صرف اللہ رب العزت کی قبولیت ہے. جس کو چن لے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جسے چن لے اسے پوچھنے والی کوئی ذات نہیں ہے. تو ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو منانے کا ایک طریقہ ہے، بڑا آسان سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی غم آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے رب کے سامنے دعا مانگی اور قبول کروا لی. تو یاد رکھیں آج دن کے اندر ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹوں میں اگر فجر کے 10 منٹ، ظہر کے 15 منٹ، عصر کے 10 منٹ، مغرب کے 15 منٹ، عشاء کے 15 منٹ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے اگر ہم نکالیں تو ہمارے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہماری اگر بدبختی ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن اپنے اللہ کو راضی کر کے نہ جائیں، تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیں کہ وہ نماز کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور یاد رکھیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے آپ اس سے پوچھ لیں، سکون ہوتا ہے اس کے دل کے اندر. کوئی پریشانی آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. آج میں اور آپ پریشان ہیں، ہر بندے سے پوچھیں یار بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات آئے ہوئے ہیں. کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میں نے اور آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. ہمارے اوپر آزمائش آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ایسا، فلاں کوئی نہیں ایسا. ہمارے خود اعمال ایسے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. ناظرین، نماز جنازہ ادا ہونے لگی ہے تو میں آپ کو نماز جنازہ کے مناظر دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ منظور مقبول فرماؤ. جمی پاک اللہ کا سبب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمان پیش کر دیا اللہ منظور مقبول فرماؤ. خصوص پاک اللہ دونوں جانا سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان بجم. یا رب پاک اللہ دسرت والبین صدیقین شہداء صالحین حسن اولئک رفیق بجم. یا رب پاک اللہ دسرت بزرگان دین جنون بجم. اس پاک اللہ شاب اللہ مکانی محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت پاک اللہ شہداء جنون بجم. تمام شہیدان کربلا جنون بجم. تمام اہل بیت پاک ہستیوں سے اس پاک اللہ کا سلام. سورہ یاسین درود شریف کلمہ شریف متولی پاک اللہ سلام. جناب اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما جن پاک اللہ کا سلام. شہید محمد شیخ جنون بجم. ناظرین، شعیب شہید کی میت اب جنازہ کے بعد ان کی تدفین کے لیے قبر کی طرف لے کے جائی جا رہی ہے. پاک فوج کا چاق و چوبند دستہ موجود ہے.
ناظرین، شعیب شہید کی تدفین کر دی گئی ہے اور پاک فوج کا چوکو چوبند دستہ سلامی دے گا. ناظرین، آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ عسکری حکام کی طرف سے شہید محمد شعیب کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. یہ مناظر ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آگے کرتے جائیں نا تاکہ نیکسٹ والے بھی آگے. ایکسکیوز می سر، سوری.
नाज़रीन, फूलों की चादर चढ़ाने के बाद अब दुआ की जाएगी। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह सूरह फातिहा सूरह इखलास जितनी भी पढ़ी गई है, या अल्लाह जितने भी मरहूमीन यहाँ पे मदफून हैं तमाम की रूहों को सवाब पहुँचा कर उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। बिलखुसूस हमारे शहीद भाई की रूह को सवाब पहुँचा कर या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे तो इस्लाम वाली दे, मौत दे तो ईमान वाली दे। जब दमे वापसी हो हमारी ज़ुबानों पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आमीन। नाज़रीन, शुएब शहीद ने लवाहिकीन में एक बेवा और 2 साल का बेटा छोड़ा है। उनके वालिद मोहतरम पहले ही वफ़ात पा चुके हैं, जबकि वालदा मोहतरमा हयात हैं। नाज़रीन, ये शुएब शहीद के भाई और मामू को कौमी परचम और उनकी यूनिफॉर्म दी जा रही है। फ़ौज पाकिस्तान के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह आपको सब्र दे और अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद करे। आमीन। आपके लिए और इनके लिए भी स्पेशली ये तो आप देखें ना कि दीन इस्लाम और इस मुल्क के लिए उसने अपनी जान दी है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी हम दुआ हैं आफियत के फैसले करना। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। रिश्ता आपके साथ ताल्लुक़ जो बन चुका है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसके बच्चों के साथ, उसकी फैमिली के साथ, ये हमारी फैमिली है सर, और हम उसी तरह ही इसका ख्याल रखते हैं और रखेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह हम अपनी ख़ानदान का ख्याल रखते हैं। राइट सर, ये इसका भाई है छोटा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोक खट्टर दाखिली 30 सईदा में। तहसील जंड का ये पसमानदा तरीन इलाका है। यहाँ से तल्लक रखने वाले एक नौजवान मोहम्मद शुएब ने कल एक हेलीकॉप्टर हादसे में जामे शहादत नोश किया है। मोहम्मद शुएब शहीद मेरा स्कूल फ़ेलो भी था। हमने इस्लामिक साइंस फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल पिट सुल्तानी में इकट्ठे तालीम हासिल की थी। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद शुएब शहीद के मामू मोहम्मद परवेज़ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं मोहम्मद शुएब का मामू बात कर रहा हूँ। मेरी बहन का बेटा था और बचपन में भी हमारे साथ बड़ा हुआ है। ये इतना आला किस्म का बच्चा था बचपन में। ये बचपन की बता रहा हूँ। इसकी शहादत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि इसने शहादत एक हादसा हेलीकॉप्टर में ये हादसा इसके साथ पेश आया है और भी 5 आदमी इसके साथ थे, ऑफिसर भी थे। तो इस चीज़ पे हमें खुशी है शहादत की। हमारा मकसद ही यही है शहादत पाना। बाकी लोगों को भी यही मैसेज दूँगा जिनके बच्चे शहादत पा चुके हैं या फ़ौज में हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं ख़ुद फ़ौज में रिटायर हूँ, तो और भी हमारे कोई बच्चे हुए तो हम कुर्बानी के लिए बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, इस तरह की शहादत अगर मिले तो। दूसरा, ये बच्चा इतना दलेर और ज़हीन था कि इतनी फ़िक्र उसको घर में नहीं होती थी जितनी अपनी यूनिफॉर्म की वो करता था। फिर उसको सबसे बड़ी ये थी कि हर वक्त ये मेरी पोस्टिंग हो रही है इधर आके उसने मुझे बताया, जब ये जा रहा था एविएशन में, तो मैंने कहा शुएब तुम एक जगह क्यों नहीं ठहरते हो। मुझे कहता है मामू जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो बहुत ख़तरनाक जगह है
اور ادھر مجھے امید لگ رہی ہے جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ میں کر لوں گا۔ میں نے کہا آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے جی میرا ایک تو وہاں شہادت پانے کے بڑے چانس ہیں، میں اپنی ماں کو، بہن بھائیوں کو، والد کو اس مقام تک لے جاؤں گا۔ اور بہت کچھ کہنے کو ہے، ابھی میں بول نہیں سکتا، لیکن یہ بچہ جھوٹ نہیں مارتا، چوری نہیں کرنے والا تھا، نہ ڈر قسم کا آدمی ہے۔ گاؤں میں کوئی بندہ بھی یا اس کے ساتھ بہت سارے جو فوج میں لوگ رہتے تھے ان سے یہ بڑی محبت اور دوستی والا آدمی تھا، یعنی بڑا ٹیلنٹ تھا اس بندے میں۔ میں نے کہا شعیب تم نے مجھے بہت بڑی رکھ لی ہے، کیا ہو گیا؟ تو میں کہتا ہے ماموں گیٹ پہ جب تک کوئی اچھا جوان نظر نہ آئے نا تو اس یونٹ کا وقار ہی نہیں ہوتا، میرا ایک ٹرن آؤٹ ہے۔ تو مجھے سی او صاحب بھی بڑی ویلکم کرتے ہیں، میرے جو یونٹ کے سی او ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کے۔ مجھے اور بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی جو سی او ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا خوش ہوتا ہے اپنے جوان کو دیکھ کے اس طرح یونیفارم میں، اور اتنا اعلیٰ یونیفارم تو میں ججتا بھی ہے۔ تو باقی میں زیادہ اور بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمیں اس کے پیچھے ایک دکھ بھی بہت بڑا ہے۔ دکھ یہ ہے کہ جب شعیب ہمارے پاس پہنچا ہے صبح، ہمیں 3 بجے اطلاع ملی ہے، تو اس کے انتظار میں ہم پورا فیملی جو تھی ڈسٹرب رہی ہے، ابھی آئے گا شعیب، ابھی آنے والا ہے۔ رات کے تقریباً 8:15 بجے ہمارے پاس پہنچا ہے، اندھیر ہو چکا تھا اس وقت۔ تو یہاں الیکٹرک کا بھی ہے، بار بار بجلی آتی جاتی رہتی ہے، کچھ سمجھ نہیں، ہم نے ٹریکٹروں کی اور اپنی لائٹیں لگا کے LED سے تھوڑا بہت اسے بکسے کو واچ کیا ہے جو اس کی ڈیڈ باڈی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد گھر میں صرف اس کے والدین، بہنوں نے، وائف نے 10 منٹ استقبال کیا ہے اس بکس کا، تو اتنا ٹائم نہیں تھا، 9 بجے جنازے کا ٹائم تھا۔ اس کے جنازے میں اتنی تعداد میں دنیا صبح سے انتظار کر رہی تھی کہ یہ میں نے شاید ایسا جنازے کے آنے والے لوگوں کا اتنا میں نے کبھی رش نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ آرمی کے لوگ بھی بہت زیادہ آئے ہوئے تھے، ساتھ بڑا پروٹوکول دیا ہے انہوں نے۔ نہ کوئی MPA آتا ہے ادھر، نہ MNA آتا ہے، حالانکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے تھا اس شہید کے اوپر ایک MPA MNA آتا، ہمیں آج تک وہ نظر نہیں آیا۔ محمد شعیب شہید کے کزن، ان کے ماموں زاد بھائی ناصر موجود ہیں میرے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کزن نے شہادت جیسا بلند رتبہ پایا ہے، ان کے کیا جذبات ہیں؟ جی میں محمد شعیب شہید کا کزن ہوں، ناصر۔ محمد شعیب شہید ایک مثالی لڑکا تھا، ایک مثالی بھائی تھا ہمارا، ہم سے چھوٹا تھا۔ جب بھی چھٹی آتا ہم اکٹھے بیٹھتے، باتیں کرتے، وہ اپنی باتیں سناتا، تو اب وہ یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ ہر نئی حادثہ ہیلی کاپٹر جو ہوا تھا اس میں ہمارا بھائی شہید ہوا ہے، ہمیں اس پہ فخر بھی ہے۔ دکھ اتنا ہے کہ وہ شاید ہم ساری زندگی نہ بھلا سکیں۔ یہ جو ہم یاد کرتے ہیں نا کہ ہمارا بھائی شہید ہوا ہے تو پھر سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ پلیز ہم یہ دیکھتے ہیں اپنا میڈیا پہ لوگ آرمی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ پچھلا جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا تھا تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، ہم شہیدوں کے وارث ہیں، پلیز ایسا نہ کیا کریں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، یا پاک آرمی کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ تو باقی شعیب بھائی جو تھا وہ مثالی بندہ تھا، مثالی لڑکا تھا، ہمیں ساری زندگی وہ بھول تو نہیں پائیں گے اس کو، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا بھائی بڑے اچھے مقصد کے لیے قربان ہوا ہے۔ میرے ساتھ محمد شعیب شہید کے ماموں محمد اشفاق موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو محمد شعیب جو ان کا بھانجا تھا ان کی شہادت پر کس حد تک فخر ہے، اور ان کی شہادت پر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں محمد اشفاق شعیب کا ماموں بول رہا ہوں۔ شعیب کے شہید ہونے کا ہمیں اتنا فخر ہے کہ ہمارے اس کے اگر 2 بھائی اور بڑے ہوتے تو وہ بھی ہم یہی کوشش کرتے کہ اسی کی راہ میں جائیں اور دونوں شہید ہوں، پاکستان کی دھرتی کا حق ادا کر دیں، اور پتہ چلے کہ کوئی مسلمان اور پاکستانی، پاکستان کو چاہنے والا اتنا
मतलब कि उसका वो है जज्बा है कि पाकिस्तान के नाम पे मरता है और जीता है, और उसका ये शुरू से ये उसकी चाह थी कि मुझे अल्लाह ताला शहादत नसीब करे, और अल्लाह ताला ने उसकी इस दुआ सुन ली और उसको शहादत मिली। दुख तो ये सारी ज़िंदगी का हमारे है, उसकी फैमिली के लिए है, लेकिन खुशी उससे ज़्यादा है हमें। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद शुएब शहीद के छोटे भाई मोहम्मद उमर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके भाई ने जो शहादत जैसा बुलंद तरीन रुतबा पाया है, इस हवाले से इनके क्या जज्बात हैं और ये अपने भाई की शहादत पर क्या कहना चाहते हैं। मैं शहीद का छोटा भाई हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई ने शहादत नौश फरमाई है। वो मेरा बड़ा भाई ना, तो वो मेरे बाप की जगह था। मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, मैं उससे फिर झिझक मांग लेता था। जज्बात है कि मैं ख़ुद उसकी जगह पर जाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट मगर मुझे सपोर्ट करे तो मैं जो आर्मी चीफ से अपील करता हूँ कि मुझे अपने भाई मोहम्मद शुएब शहीद की जगह पर आर्मी में मौका दे, ताकि मैं शुएब के मिशन को जारी रख सकूँ। बड़ा भाई एक बाजू की तरह होता है। आपको उसकी शहादत पे आपके क्या अभी जज्बात हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब मैं छोटा सा, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। मेरे भाई ने मेरी हर ज़रूरत पूरी की। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं अपने भाई से बिला झिझक मांग से, मुझे अब उसकी कमी महसूस होती है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, आमीन। मेरे साथ मोहम्मद शुएब शहीद के ससुर मोहम्मद अदालत मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके दामाद ने जो शहादत जैसा बुलंद रुतबा पाया है, उस पर इनके क्या जज्बात हैं। नाज़रीन, ये शुएब जो बहुत अच्छा बच्चा था, इसने जो भी इसके साथ हम आर्मी के बारे में बात करते थे, हमें ये बताता था कि आर्मी एक बहुत अच्छी, जिस यूनिट में मैं रह रहा हूँ वो बहुत अच्छी यूनिट है। अभी जो मैं खुद हूँ वो आर्मी का हूँ, मेरे साथ वो बात करता रहता। वो बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ बहावलपुर में, अभी मैं ड्यूटी करता हूँ, उधर प्रोटेक्शन की ड्यूटी करता हूँ, अफसरों के साथ रहता हूँ। जो भी काम मुझे मिलता है मैं जज्बात से करता हूँ, मतलब कि बहुत अच्छी ड्यूटी करता हूँ। उसके साथ मेरी बातचीत होती रहती थी। वो हमें बताता रहता था कि ये ऐसे ऐसे काम होते हैं कि मैं शहादत का रुतबा मेरे लिए बन जाए। तो अभी शहादत का रुतबा उसको मिल गया है। हमें खुशी है कि शहादत का रुतबा उसको मिला है। शुएब बहुत अच्छा बच्चा था। मैं आगे उसके लिए बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए अभी मुश्किल बनी हुई है। जब उसकी याद आती है तो हमें, हमारी घर में सब बच्चियाँ परेशान हैं। उसकी हमशीना, उसकी बीवी, उसकी वालना उसकी जुदाई में परेशान है। लिहाजा इस बच्चे ने अच्छा कारनामा किया है, हमें खुशी है। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद शुएब शहीद के कज़न मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके कज़न ने शहादत जैसा बुलंद रुतबा पाया है, इस पर इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी हमें अपने भाई पे बहुत फ़ख्र है। उन्होंने शहादत की मौत नसीब है, उनको अल्लाह ने फरमाई है। तो हमें बेहद खुशी है। हम सब गांव वाले आगे गए हैं, उनका इस्तकबाल किया है और खूब जो है फूल बरसाए हैं। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब हम देखते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने दी है शहादत की मौत। तो जब भी कोई पूछता है कि वो आपका क्या लगता है, तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि वो हमारे कज़न थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमाए। नाज़रीन, मोहम्मद शुएब शहीद की फ़ैमिली के जज्बात आपने जाने। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक मरतबा फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर होंगे।
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.